جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں بہار رمضان میں چند لمحے باقی ہیں۔ حضرت آج کے دن کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ 2 اشعار اگر آپ سے مل جائیں تو بہت اچھا لگے گا ہمیں۔ آبروئے دین و ملت حضرت خدیجہ آپ ہیں، انتخاب چشم قدرت حضرت خدیجہ آپ ہیں، سب سے پہلے دین حق کی سربلندی کے لیے جس نے دی ہے اپنی دولت حضرت خدیجہ آپ ہیں، جس نے دی ہے اپنی دولت حضرت خدیجہ آپ ہیں، آپ کے عز و شرف کا ایک پہلو یہ بھی ہے، مادر خاتون جنت حضرت خدیجہ آپ ہیں، مادر خاتون جنت حضرت خدیجہ آپ ہیں، آبروئے دین و ملت حضرت خدیجہ آپ ہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی۔ اور میں اس سے پہلے کہ آخری سوال کی طرف میری آواز آ رہی ہے جی، حافظ سویٹس کی ہم بات کرتے ہیں، افطاری آتی ہے حافظ سویٹس سے، تو ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ 1975 سے ایک بھروسے مند نام جہاں ٹریڈیشن، کوالٹی اور کنسسٹنسی ہر جنریشن کے لیے پسندیدہ ہے۔ وائڈ رینج آف پروڈکٹس، ہر قسم کی سویٹس، بیکری آئٹمس اور سنیکس موجود ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ UK میں، آسٹریلیا میں، پوری دنیا میں اویلیبل ہے، اور آن لائن بھی آپ پاکستان کے جہاں بھی بیٹھے ہوں کونے میں آپ آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں۔ کوالٹی کے حوالے سے بہترین حافظ سویٹس۔ اور ریوائیو کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو افطار میں پیاس بجھانے کی سپر پاور، اور کیونکہ بہت ساری نمکیات ہیں ہماری باڈی میں جو صرف پانی یا صرف کوئی عام ڈرنک جو ہے پوری نہیں کر سکتی، بٹ ریوائیو کے اندر وہ کوالٹی موجود ہے جو آپ کی نمکیات بھی پوری کرتی ہے اور ایک دم سے آپ کو انرجائز کرتی ہے۔ سو ریوائیو کا استعمال کیجئے، 3 in 1 ہے۔ باقی میں آج کے سوال کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت بریک میں میں نے آپ سے ایک سوال پوچھ لیا کہ برکت اور بے برکتی ہے کیا؟ ایک آدمی ہے جو آج سے 6 مہینے پہلے 2 لاکھ روپے کما رہا تھا، وہ آج بھی 2 لاکھ روپے کما رہا ہے، لیکن اس بیچارے کے پیسے ہی نہیں بچ رہے، تو کیا یہ بے برکتی ہوگی؟ فیصل بھائی، انفلیشن کی طرف تو ہم نہیں جا رہے کہ گولڈ ریٹ کہاں جا رہا ہے، لیکن جو آپ نے برکت کے حوالے سے بات کی ہے، برکت ہے تو کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے تو فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ دیکھیے ایک حدیث میں ہے کہ الاقتصاد و نصف المعیشہ، کہ جب انسان اپنی زندگی میں ماڈریشن لے کر آتا ہے، میانہ روی لے کر آتا ہے، تو یہ آدھی معیشت ہے۔ برکت کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر انسان قناعت کرتے ہوئے وہ انسان کی ضروریات کو پورا کر دے۔ واہ سبحان اللہ۔ کم بھی ہوگا تو اس میں برکت ہو جائے گی، اور اگر انسان حرام کمائی کرتا ہے، حرص، ہوس اور لالچ کا شکار ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ حرص، ہوس اور لالچ انسان کے پاس پھر کروڑوں روپے بھی اسی طرح سے نکل جاتے ہیں کہ پھر انسان ان کو دیکھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت ایک جملہ آج کے حوالے سے، پھر ہم بریک پہ جائیں گے، پھر اذان کا وقت ہو رسول جائے گا۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی ذکر کرتے نا تو
آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلک جاتے۔ ایک دن صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا محبوب آپ اتنا ذکر کرتے ہیں سیدہ خدیجہ کا کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ خدیجہ ہی تھی۔ سبحان خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرے اپنے بھی میرے مخالف ہو گئے۔ عفیف کندی کا ایک واقعہ نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکے میں آیا، عباس بن عبد المطلب کے پاس میں ٹھہرا، میں ان کے ساتھ کچھ خرید و فروخت کے لیے مکے کے بازاروں میں جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک نوجوان آدمی ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہو کے اوپر کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں ایک نوخیز نوجوان اور آئے، وہ آ کے ان کے برابر کھڑے ہو گئے، دونوں نماز پڑھنے لگے۔ ایک خاتون آئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نوجوان سیدنا جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ خدیجہ۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا عباس کو کہ عباس مجھے لگتا ہے یہ لوگ مکے میں انقلاب پیدا کریں گے۔ اللہ اکبر، اس دور میں ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ اللہ وسلم کا اکبر۔ ساتھ۔ تقی صاحب، باتیں بہت ساری ہیں اور ذکر خدیجہ سنت رسول ہے، اللہ اور آدمی کبھی بھی، یہ دنیا والوں کا فارمولہ ہے کہ کبھی بھی اپنی ایک زوجہ کے سامنے دوسری زوجہ کی تعریفیں نہیں کرتا، لیکن حضور سرور کائنات کی شان یہ تھی کہ حضرت خدیجہ کے چلے جانے کے کئی برس بعد بھی بار بار آپ ازواج کے سامنے اپنی اسی پہلی زوجہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور جب کسی نے رشک کی نگاہوں سے کچھ دیکھا اور کہا کہ آپ بار بار کیوں انہیں اتنا یاد کرتے ہیں، تو ایک عجیب فقرہ حضور سرور کائنات نے بیان فرمایا کہ انی رزقت حبھا، مجھے رزق میں ملا ہے خدیجہ کی محبت، اللہ رزق میں خدا نے مجھے عطا کیا ہے خدیجہ کی محبت۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، فرض ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کے شہزادوں کی جنت جن قدموں تلے ہے، خود ان کی اپنی جنت اگر دیکھی جائے تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کی قدموں تلے ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ جنتی سلسلہ ہے، اور آج جتنے بھی مسلمان ایمان لائے ہیں وہ شکر ادا کرے حضرت خدیجہ طاہرہ کا کہ اگر وہ نہ ہوتی تو آج ہم تک اسلام نہ پہنچا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور جتنی بات ہوئی برکت اور بے برکتی کے حوالے سے بھی، اس میں دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ ایک تو اپنی چادر میں رہتے ہوئے انسان کو پاؤں پھیلانے چاہیے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان کروڑوں روپے بھی کما رہا ہے اور وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں اس طرح سے، اس میں صحت جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں آپ جب کہتے ہیں کہ یار بہت مطلب اتنے پیسے کماتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو وہ ہیں دوائیاں جن میں آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے جب آپ بیمار پڑتے ہیں۔ فیصل، برکت کے حوالے سے ایک جملہ ملتا ہے کہ برکت اسے کہتے ہیں کہ جو بظاہر بہت مختصر ہو لیکن اس کے فوائد حقیقت میں بہت زیادہ ہو۔ آپ اگر مطلب آپ کے مطلب پیسے ایسے ضائع نہیں ہو رہے ہیں نا کسی چیز پیسے پہ، کم ہوں لیکن اس کے فوائد زیادہ ہوں، وہ بابرکت مال ہے۔ اور بالکل اولاد کم ہو لیکن وہ بابرکت ہو، یعنی اس کے فوائد زیادہ ہوں، وہ بابرکت اولاد ہے۔ لیکن اس پہ ہماری اکثر بحث ہو جاتی ہے علماء کرام سے جب اولاد کم زیادہ پہ بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے وہ جس طرح سے کئی لوگ میرے شو پہ بھی آئے اور اس پہ جب بات ہوتی ہے تو میں ان سے یہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ حضرت کما 3500 روپے رہے کر آپ نے 7 بچے لیے ہیں، تو آپ اس چیز کو بھی تو کچھ انڈرسٹینڈ چیزیں کریں نا۔ عقل کے مطابق بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ خدا نے یہ وعدہ دیا ہے کہ انشاءاللہ اگر اس میں غربت ہوگی تو پروردگار اپنے فضل سے غنی بنائے گا اور مال میں برکت دے گا، اولاد میں برکت ہوگی، اور خود ہماری زندگی میں برکت کا مطلب یہ کہ خدا نے 60-70 سال کی زندگی دی ہے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ۔ لیکن تھوڑا سا عقل بھی استعمال کیا کریں اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہ ہمارا مذہب ہی ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک مقولہ ہے حرکت میں برکت ہے، اب حرکت نہ ہو اور برکت کی طرف کی جائے تو یہ ٹھیک نہیں۔ بالکل بالکل، لیکن کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اس میں برکت زیادہ پڑ جاتی ہے نا، زیادہ برکت آ جاتی ہے۔ تو بریک لیتے ہیں اور اذان مغرب کے بعد واپس آتے ہیں۔